بدعت کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھ لیں. بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے امر میں، جو ہم نے دین کے طور پر تعلیم کیا ہے، اس میں کوئی چیز داخل کر دی، وہ مردود ہے. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں. ایک ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث حضرات کا موقف ہے، جو ہر معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہوئے بعض اوقات بدعت کے معاملے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حنفی لوگ ہیں، خصوصاً بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع، یہ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. حق درمیان میں ہے. بدعت کے معاملے میں بہت سینسٹیوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. صحیح بخاری میں وہ ابن مسعود سے موقوفاً ہے، اور مسلم شریف میں وہ پوری مرفوع روایت ہے. جابر بن عبداللہ سے امام باقر علیہ السلام نے روایت کیا ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی ممبر پر خطبے کے لیے آتے تو آپ علیہ السلام فرماتے حمد و صلات کے بعد، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ جو ہے نا اس کے، وہ سنن ابی داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی میں ہیں، کچھ سنن نسائی میں ہے. میجورٹی جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر یہ حدیث ہے، اور موقوفاً ابن مسعود سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. ایسے جو کام ہیں یہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار. اب اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکلی ایک حق بات امت تک پہنچا دی. لوگ جو بات بات میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ منع کہاں ہے، یہ منع کہاں ہے، بھئی ایک جملے سے چیز منع ہو گئی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یعنی بات میں مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. اب یہ مختصر سی بات ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بس اتنی بات ہوتی نا تو آپ کے لیے پھر بھی کوئی گنجائش نہیں کر سکتی تھی کہ ہاں آپ کا بھی ہے لیکن وہ زیادہ بہترین ہے. لیکن ساتھ جو کہا نا وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے انوینٹ کر دیے جائیں، اور یہ کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی، خواہ کوئی نیکی کا کام بھی کرے وہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عید کی اذان دینا شروع کرتے تو کسی حدیث میں یہ مینشن نہیں ہوا کہ عید کی اذان منع ہے، صرف احادیث میں بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے لیے اذان نہیں دلواتے تھے. لیکن آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں منع کرتا ہوں یا اذان دینا گناہ کا کام ہے. اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کئی کلومیٹرز دور تک. تو عید کے موقع کے اوپر تو 2 اذانیں ہونی چاہیے کہ بعض لوگ تو صرف عید کے لیے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن عید کے لیے اذان کوئی نہیں ہے. اذان نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے. کبھی کسی بریلوی نے، کسی دیوبندی نے، کسی شیعہ نے، کسی اہل حدیث نے اذان نہیں تھی. پوچھیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں ثابت نہیں. لیکن بریلوی حضرات سے تو ہم پوچھیں گے آپ کے نزدیک تو یہ ڈیفینیشن ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جو بھی نیکی کا کام ہو، خواہ قبر پہ اذان دینا ہو، خواہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا ہو، وہ ہم نے کر لینا ہے کیونکہ نیکی کا کام ہے، اس کو کون منع کر سکتا ہے. تو آپ کی ڈیفینیشن میں تو یہ ہونا چاہیے. تو وہ کہیں گے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. تو بس یہی ہماری ڈیفینیشن تھی کہ جو دین کے امر میں چیز ثابت نہیں ہے نا فہو رد، وہ مردود ہے. البتہ یہ یاد رکھیے گا، دین کو جو سپورٹیو چیزیں ہیں نا، دین کی ترویج کی خاطر اصلی دین اپنی جگہ ہوتے ہوئے ان چیزوں کو دین کی سپورٹ کے طور پر رکھنا،
اس کا حکم ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے، اور وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی مسجد میں قالین بچھانا، مسجد میں ایئر کنڈیشن لگوانا، مسجدوں کے مینار بنانا، اس میں محراب رکھنا، اسپیکر لگانا، یہ بھی تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ تو بدعت تو آپ کیا آپ بچ ہی نہیں سکتے، آپ خود سراپا بدعت ہے۔ آپ کہاں تھے دور رسالت؟ آپ ہی تو نئی چیز ہے، آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے، ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے، مجھے 57 سال ہوئے، تو میں بھی بدعت، پھر سارے بدعت۔ اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بدعت ہیں۔ ان مانو کر کے اگر اس کا معنی نئی چیز لی جائے تو یہ جو سارے بدعت ہوئے تھے، یہ پنکھے بدعت ہیں، یہ بتیاں بدعت ہیں، یہ کہاں تھی سب؟ یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی۔ یہ لینتھر کی مسجد ہے، لینتھر کی چھتیں، یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر، آئل پینٹ کیا ہوا ہے، کوئی ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجد اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہے؟ کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ طاق نما محراب مسجد میں بنتے تھے، منارے بنتے تھے مسجد کے، کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا کہ بنتے نہیں تھے۔ اور بھائی کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس قالین کے، نیچے اس پنکھے کے، سامنے اس اے سی شریف کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر حج کے اوپر ہم بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں، اونٹ پہ سفر نہیں کرتے، گدھے پہ سفر نہیں کرتے، تو حج کی ایکٹیویٹیز تو وہی ہیں۔ ایون وہاں پہ بھی صفا مروہ کی اسی طریقے سے صحیح آپ نے کرنی ہے، خواہ ویل چیئر کے اوپر کر رہے ہوں یا پیدل کر رہے ہوں۔ طواف کعبہ آپ سواری کے اوپر کریں یا پیدل کریں، ایکٹیویٹی تو وہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود اونٹ کے اوپر طواف کعبہ کیا ہے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیدل حج کیا ہے، آپ علیہ السلام نے سواری پہ حج کیا ہے۔ بھی خواہ لوگوں نے نا پیدل حج کیا جی، بڑا ثواب کا کام ہے، خود بھی مصیبت میں ڈلتے ہیں، ساتھ فیملی کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں۔ بھئی اللہ نے فیسلٹی دی ہے، نبی علیہ السلام نے بھی یوز کیا، آپ بھی یوز کریں۔ ہاں اگر صرف کوئی بیچلرز گئے ہوئے ہیں تو پیدل حج کرنا آسان ہے، کیونکہ آپ جلدی اپنے معاملات کو ٹیکل کر لیتے ہیں، وہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اصل ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پہ ہیں، لہٰذا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ ان کی مثالیں دینا بالکل غلط ہے، صرف اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے کہ جی یہ کام بھی تو ہو رہے ہیں نا، یہ دین میں داخل نہیں ہوئے، یہ دین کو سپورٹیو ہے۔ اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے اور کپڑے بھی پورے نہیں تھے ان کے جسموں پہ، بعض لوگ ننگے پاؤں تھے، بعض ننگے بدن تھے۔ نبی علیہ السلام کو ان کی حالت کے اوپر بڑا ترس آیا، آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد مسجد کے صحن میں ممبر لگوایا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی، اور فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کر کے ہو، اور اتنی ترغیب دلائی کہ لوگ اپنے گھروں میں گئے۔ سب سے پہلے ایک انصاری صحابی اٹھے، وہ اپنے گھر میں گئے اور جتنا سامان ایک بڑے بورے میں آ سکتا تھا وہ انہوں نے ڈالا، اور اس بورے کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں حضور کے سامنے لا کے رکھا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھوڑی دیر پہلے جو پریشانی کی وجہ سے غم کے آثار تھے وہ اس طرح چمکنا شروع ہو گیا جیسے سورج چمکتا ہے، خوش ہو گیا آپ۔ اور اصحاب کہتے ہیں کہ وہ انصاری اس بورے کو مشکل سے ہی اٹھا پا رہے تھے، وہ اتنا بھرا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ کیونکہ اس بورے کو دیکھ کے باقی لوگوں میں بھی ہمت ہوئی کہ یار اگر یہ غریب آدمی اتنا صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو لوگ دیکھا دیکھی اٹھے، اور اس طریقے سے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گیا سامان کا۔ تو پھر نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس شخص کو ہوگا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس ایک کو ثواب ہو رہا ہے، اس کو کلیکٹیو ثواب، ان کو انڈیویجول اپنی نیکی کا ثواب۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا، اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے مولوی سے مسئلہ پوچھ لیا، ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اپنا آپ نے خود اٹھانا ہے، البتہ آپ کے برابر ایکسٹرا بوجھ مفتی اعظم صاحب اٹھائیں گے جنہوں نے آپ کو غلط مسئلہ بتایا ہوگا۔